الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بزرگو، حاضرین کرام، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا اس دنیا میں تشریف لے آنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے اس کائنات عالم کی حالت زار کیا تھی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، شرک و کفر ٹوٹا، بدعات اور خرافات کا دور ختم ہوا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے امت کو ایک خدا ملا۔ پہلے کئی خداؤں کو پوجتے تھے، پانی کا الگ خدا ہے، کھانے کا الگ خدا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ خداؤں کا اس قدر ان کا تصور تھا، سفر پر جا رہے ہیں، پاس کوئی بت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کھجوروں سے گھٹلیاں نکال کر اس کا معجون بنانا ہے اور ان کا ایک بت تیار کر کے سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرنی ہے، پھر جب بھوک نے ستانا ہے پھر اسی حضرت خدا کو کھا لینا ہے۔ یہ خدا کا تصور تھا ان کے، یہ خدا ہیں، یہ شریک ہیں، یہ شرکاء ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایک خدا ملا، ایک معبود ملا۔ عبادت کے لائق کون؟ صرف وہی، قل هو اللہ احد، جو احد ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ فرمایا اے میرے محبوب، اب کافر تو جان چکے ہیں آپ کی سچائی کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی دیانت کو جانتے ہیں، اب آپ اپنی اس میٹھی زبان سے کہہ دیں قل، آپ فرما دیں، میں اللہ نہیں کہتا، یہ آپ اپنی زبان سے فرما دیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ہی اکیلا معبود ہے۔
اللہ ہی تمام صفات کو جامع ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل، نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کی طرح کوئی ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ہے، نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ہے۔ اگر کوئی جو کام، جو بات ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ایک تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، دنیا کی ہر شے، آخرت اللہ سے مانگو، لیکن ما فوق الاسباب، اسباب کوئی نہیں ہے، وہاں پر اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، جو مکہ کے کافر تھے وہ کافر کیوں ہوئے؟ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ کافر کیوں ہوئے؟ وہ مشرک کیوں قرار پائے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ بھی ہے، یہ بھی ہیں، اللہ کا حصہ بھی دینا ہے، ان کا حصہ بھی دینا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرک ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں۔ اے میرے محبوب فرما دیں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں تمہارا دین الگ، میرا الگ ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہمیں ایک اللہ ملا، عبادت ملی، سجدے ملے، نمازیں ملی۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کیا حالات تھے؟ والد مر جاتا ہے، والدہ کو بیٹے میراث میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور 5 بیٹے اپنی والدہ سے بدکاری کرتے ہیں۔ یہ حیا نہیں کرتے کہ یہ اماں ہے، یہ وراثت میں آئی ہے۔ بہنوں کا حصے کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق دبا جاتے ہیں۔ یہ جو جہیز آج کل ہم دیتے ہیں، جہیز کے نام پر جو بھی دیتے ہیں، یہ گفٹ ہوتا ہے، یہ اس کا ورثہ نہیں ہوتا، یہ اس کی میراث نہیں ہوتی۔ جو بندہ اپنی بہنوں کا حق دبا کر بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کے حقوق دور کی بات ہے، فرمایا اس کا سارا رزق حرام کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شے حلال نہیں ہے۔ اپنی بہنوں کے حقوق دنیا میں ادا کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ایک ماں کو کس قدر عزت عطا فرمائی، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ماؤں کو میراث سمجھنے والوں ادھر آؤ، ماں کی ذرا قدر پہچانو، ماں کیا چیز ہے۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی بیٹی کا حق نہیں ادا کرتا، جو اس کی میراث کھا جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو والد لے کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچے کو ایک غلام ہدیہ دیا ہے، میں نے کہا کہ آپ کو اس پر گواہ کر لوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ جی یا رسول اللہ اور بھی ہیں۔ سب کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اسے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنا فرما بردار اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر جہنم کی آگ سے آزادی چاہتا ہے، پھر یا تو سارے بچوں کو برابر دے دو یا اس سے واپس لے لو، میں ایسے کام پر گواہ نہیں بنتا جہاں ظلم ہو رہا ہو۔ تو والد کو کہا گیا اولاد کا خیال رکھو، بیٹیوں کا خیال رکھو۔ بیٹیوں کو آج زندگی میں کہہ دیا جاتا ہے میرے منہ تے نہ آویں، میں مر گیا تو میرے مرن دے نہ آویں۔ بھائیوں سے اگر حصہ لیا ظلم ہے، یہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا، کھائیں گے دوسرے، حساب اس میں دینا ہے۔ تو نبی علیہ السلام رحمت بن کر آئے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے رحمت بن کر آئے، بیوی کے لیے رحمت بن کر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بیوی کی کیا کیفیت تھی؟ ایک جوتی سمجھا جاتا تھا، جیسے جوتا پرانا ہوتا ہے تبدیل کر دو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک آپ اس بڑھیا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، آپ ہر وقت یہ فرماتے ہیں فعلت خدیجہ، خدیجہ نے ایسے کیا، قالت خدیجہ، خدیجہ نے ایسے کہا، ان کی باتیں کرتے ہیں، آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کا نام نہ لو، خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری خدیجہ تو وہ تھی کہ جب لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے، میری راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے،
محمد زخمی ہو کر گھر آتا تو ختیجہ اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کر محمد کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ آج میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھے ہدیے اور تحائف دیتے ہیں، گھر آتا ہوں تو استقبال ہوتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہوں تو لوگوں کے وفد میرے انتظار میں ہوتے ہیں۔ وہ دور مشکل کا دور تھا۔ عائشہ میں اس ختیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے دیکھنا ہو کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے تو خدیجہ اور حفصہ کے شوہر کو دیکھ لیں۔ ارشاد فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک آفاق کا سورج ہے جو دنیا کو روشن کرتا ہے۔ شمس الناس تطلع بعد الفجر، جو لوگوں کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ والشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے گھر میں جب تشریف لاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرا سورج طلوع ہوا ہے تو اس نے کبھی غروب نہیں ہونا، اس کی رحمت نے اب تک اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھنا ہے، میرے سورج کا تذکرہ ہوتے رہنا ہے۔ تو فرمایا آپ بیوی کے لیے رحمت بن کر آئے، پھر یہ تو انسانوں کے لیے رحمت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، لوگوں نے کہا وہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، ایک طرف ہو جاؤ، اس کے سامنے کوئی نہ آئے۔ لوگ بھاگو دوڑو کی آوازیں لگا رہے ہیں، اونٹ دوڑتا دوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتا ہے اور یوں آ کر اپنا سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ابھی اس کا مالک؟ بلاؤ اس کے مالک کو۔ مالک کو بلایا گیا، فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ یہ نبی رحمت تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ نہیں تشریف لائے تھے، تو ہم کھڑے کھڑے جانور سے اس کے حصے کو کاٹ لیتے، اس کا عضو کاٹ لیتے، اور جب جانور کو تکلیف ہوتی ہم خوش ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے، جانوروں کو لڑا کر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، جانوروں کو آپس میں نہ لڑاؤ، جانوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ فرمایا کہ ہم ایسے جانوروں کے اعضاء کاٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا پیغام ارشاد فرمایا کہ جتنا کام لیتے ہو اس کو چارہ بھی اس قدر کھلاؤ، جانوروں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ مزدور کے لیے رحمت بن کر آئے، مزدور کو مزدوری کھا جاتے ہیں۔ میں جب عمرے پر گیا تو وہاں پر ایک بندہ مجھے ملا، کھجوروں کی دکان تھی، کہتے ہیں جی بس ہم جا رہے ہیں، یہاں پر جس کے پاس پیسے پھنس گئے نا وہ کہتا ہے جتھے ہوراں نے لین لگے ہونا تو بھی لگ جاوی نا۔ اچھا آخرت میں لینا ہے تو جہاں اوروں نے لین لگے ہونا تو بھی لگ جانا، یعنی آخرت کا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدور کے لیے رحمت کا ایک پیغام ارشاد فرمایا، فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، لوگ مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ایک آدمی آ کر دیہاتی مصافحہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا کیا کرتے ہو؟ ہاتھ پر چھالے ہیں، ہاتھ سخت ہوئے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کوٹتا ہوں اور مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ٹھنڈی چھاؤں میں اے سی میں بیٹھ کر رزق عطا فرمایا جن حضرات کو، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ اگر مزدوروں کو سڑکوں پر پتھر کٹوا کر انہیں روزی دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، دعا کیا کریں اللہ ہمیں آسان رزق عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ پتھر کوٹتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا، حلال رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو ٹانکے خود لگائے ہیں تاکہ میری امت کا کوئی جوتے سینے والا
احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو کمی ہے۔ نا تیری ذات تیری کمی ہونے کا سبب نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے بھی سیے ہیں۔ درزی حضرات یہ اس بات کا خیال رکھیں، سارا دن گانے چلا کر اپنے رزق میں حرام کی ملاوٹ نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے بھی سیے، اگر اس نیت سے کہ میرے آقا کی سنت ہے، سنت سمجھ کے عمل کرو تو ساری زندگی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مزدور کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے جب رحمت بن کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی اللہ رب العزت نے الگ رکھی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، من انفسکم، ایک روایت ہے من انفسہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہے تو رسول لیکن ہے تو نبی، ہے تو انسانوں میں سے، لیکن تم سے سب سے اعلیٰ ہے، تم سب سے عرفہ ہے۔ کوئی کل کو اٹھ کر یوں نہ کہہ دے کہ وہ ہم جیسے ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ان پر وحی آتی ہے، ہم اگر بولیں تو ہمارے منہ سے تھوک نکلتا ہے۔ میرے آقا اگر بولیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے سے اللہ کا قرآن بن جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، جب باہر نکلے میرے دل میں آیا میں اندر جا کر دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس رخ بیٹھے ہیں۔ میں اندر گئی ہوں، فرمایا فما وجدتہ الا ریح المسک، میں نے مشک و عنبر کی خوشبوؤں کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اگر ہم کہیں کہ انسان کہنے سے آپ کی شان گھٹتی ہے، انسان ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ حجر اسود پتھر ہے نا، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود کی دو آنکھیں بھی ہیں، وہ ہر زائر کو، ہر دیکھنے والے کو، ہر استلام کرنے والے کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ یہ میرے امتی کا لبیک سنتا بھی ہے۔ کہ آپ میں سے کسی نے آنکھیں دیکھی حجر اسود کی؟ نہیں دیکھی نا۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کی دو آنکھیں ہیں، جو اسے استلام کرتا ہے حجر اسود اسے دیکھتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے جنت کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے عرش کو دیکھا ہے، میں نے تقدیر کے قلم لکھنے کی آواز سنی ہے۔ میں جیسا سنتا ہوں ویسے سنتے تم نہیں ہو۔ ما لا ترون، میں جو دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی نماز کے منافی کوئی بات، کوئی عمل کرتے ہیں نماز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد ارشاد فرمایا تیرا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ وہ نبی رحمت ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں۔ ہاں نوع انسانیت میں اللہ نے پیدا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے اگر اللہ چاہتے اپنا فرشتہ بھیج دیتے، اللہ اپنے فرشتے کو کوئی حبیب بنا دیتے، لیکن اللہ نے فرشتوں کے سردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنا دیا، غلام بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، نیند میں ہیں، امتی نیند سے اٹھے تو اس کا وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بغیر وضو کیے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور نماز کے لیے مصلی پر تشریف لاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت حکمت کیا ہے؟ فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، اور میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل بیدار رہتا ہے، اور میری نیند میں، میری موت میں
میری نیند میں، امتی کی نیند میں اور مصطفیٰ کی نیند میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور زمین و آسمان کا نہیں، اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ حکمت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ نے جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا، اور مجھے جنت الفردوس کی مٹی سے تخلیق فرمایا۔ جنت کی شان یہ ہے کہ وہاں نیند نہیں ہے، نیند کمزوری ہے، وہاں نیند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں جنتی جب کھانا کھائے گا، وہاں واش روم بیت الخلاء والا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پسینہ آئے گا، ایک خوشبو مہکے گی اور وہ ضرورت ختم ہو جائے گی انسان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے تو دنیا کے ماحول کے اثر کی وجہ سے آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور حضرت ام ہانی بھی، اماں عائشہ بھی فرماتی ہیں وما وجدتہ الا ریح المسک، مشک و عنبر کی خوشبوؤں کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ نے احسان کیا کہ اللہ اپنے خزانے میں سے جو ایک چیز تھی خزانے میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اور یہ بھی احسان ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما گئے، اللہ چاہتے تو اس خطے کو اٹھا لیتے، کوئی بھی نہ ہوتا، کوئی چیز نہ ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے مدینہ کو امت کے درمیان رہنے دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی جو ہوتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا میں تو امام الانبیاء ہوں، اللہ رب العزت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا